تاکہ وہ مہمان آئے تو اس سے کوئی گلا نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو۔ اس صحابی کے اندر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے؟ اور 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ ہے رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا۔ کہ کچھ لوگ تندور میں ہیں اور تندور کی آگ جل رہی ہے اور تندور کی آگ کے شعلے آدمی اور مرد ننگے ہیں، ان کو اٹھا کے اوپر آ رہی ہے، اور پھر جب وہ تندور کے سر پر پہنچتی ہے تو وہ اچانک نیچے گر جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارکہ کے دیکھنا نصیب فرمایا۔ کتنے لوگ جو پچھلے جمعے کو اس دنیا میں تھے اور اس جمعے کو اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور باقی جمعے کے جو مصنون اعمال ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے۔ جیسے کہ جمعے کا پہلا عمل ہے، جمعے کا دن جیسے ہی شروع ہو جائے، یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہمیں درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل، ہمیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور تیسرا عمل، ہمیں جمعے کے دن دعاؤں کا بھی کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھا اور آخری عمل، ہمیں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 15 سپارے کی دوسری سورۃ الکہف کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور باقی آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ باتیں کریں گے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اچھے اعمال کرو۔ ہمیں رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنی دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی بندہ کسی گھر مہمان بن کے جاتا ہے تو اس گھر والے سب سے پہلے تو اس گھر کی صفائی کرتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے۔ اور اسی طرح مدارس میں دیکھیے آپ، جب کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اچھی طرح صفائی ہوتی ہے تاکہ وہ مہمان آئے تو اس سے کوئی گلا نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ اسی صفائی کے بارے میں ایک واقعہ ہے
ایک صحابی آئے، ہاتھ میں چپل تھے اور داڑھی میں وضو کا پانی، وہ آئے، نماز پڑھی، چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، تو پھر صحابہ نے دیکھا وہی صحابی ہے، ہاتھ میں چپل ہے، داڑھی میں وضو کا پانی، پھر آئے، نماز پڑھی، چلے گئے۔ پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، تو صحابہ نے پھر دیکھا وہی صحابی، وہ آئے، ہاتھ میں چپل تھے، داڑھی میں وضو کا پانی، نماز پڑھی، چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو اس بات میں بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ صحابی ہیں، سب صحابہ میں سب سے بڑے پرہیزگار تھے، ساری رات کو عبادت میں گزارتے تھے اور صبح کو روزہ رکھتے تھے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دل میں یہ بات آئی کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی دل میں یہ بات آئی کہ سب سے بڑا پرہیزگار میں، اور اس صحابی کے اندر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دنیا میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ تو آپ حضرت عبداللہ کی اپنے والد صاحب نے شادی کروا دی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب پہلی رات کو کمرے میں گئے تو وضو کیا، مصلی بچھایا، نفل پڑھنا شروع کیے۔ جب نفل پڑھنا شروع کیے تو ان کی بیوی بھی 1 سالے تھی، تو انہوں نے بھی وضو کیا، مصلی بچھایا اور وہ بھی نفل پڑھنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ پھر صبح کو حضرت عبداللہ کی بیوی سے حضرت عبداللہ کے والد صاحب نے پوچھا، بیٹی بتاؤ رات کیسی گزری؟ تو حضرت عبداللہ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے بیٹے تو 1 سالے ہیں، ساری رات عبادت میں گزر گئی، نفل پڑھتے پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ کے والد صاحب کو اس بات کا غصہ آیا کہ پہلی رات ہے اور پہلی رات میں یہ عبادت میں لگ گیا۔ تو حضرت عبداللہ کے والد صاحب اپنے بیٹے کو کہنے کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی کہ میرے بیٹے نے کل نکاح کیا ہے اور وہ آج رات پہلی رات میں نفل پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلوایا اور غصہ کیا، ڈانٹا، فرمایا ایسے کیوں کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم پورے مہینے میں صرف 3 روزے رکھو گے اور 1 ختم قرآن نکالو گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ اللہ کے حضور میرے اندر زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہینے کے 15 دن روزے رکھو اور 15 دن افطار کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ اللہ کے حضور میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تو آپ سے سب نے آخر میں فرمایا کہ عبداللہ ایسے کرو، 1 دن تم روزہ رکھو اور 1 دن تم افطار کرو اور 3 دن سے پہلے تم نے ختم نہیں کرنا ہے قرآن۔ تو اس بات پر راضی ہو گئے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص کے دل میں یہ خیال تھا اس صحابی کا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سوچنے لگے، کہا کہ اس صحابی کے اندر ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس کے لیے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس صحابی کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرے والد صاحب ناراض ہو گئے ہیں، تو میں کیا آپ کے پاس ٹھہر سکتا ہوں؟ تو اس صحابی نے فرمایا جی ضرور ٹھہرے آپ۔ تو جب رات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ جلدی بستر پر آئے۔
جلدی بستر پر آنے کے بعد انہوں نے جلدی سے کمبل اوڑھ لیا۔ جب کمبل اوڑھا تو وہ اپنی ایک آنکھ سے ایسے ہٹا کے ایک آنکھ سے کمبل ہٹا کے دیکھ رہے تھے کہ وہ صحابی کیا کرتے ہیں رات کو۔ وہ صحابی آئے اور بستر پر آئے، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس کمبل سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس صحابی کے اندر ایسی کیا بات ہے، وہ رات کو ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سوچنے لگے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ صحابی اٹھے، تو اس بات پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا اس کے اندر ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے دل میں ایک خیال آیا شاید آج رات نہ اٹھ سکے، کوئی دوسری رات بھی ٹھہرتا ہوں۔ پھر دوسری رات بھی ٹھہرے، اسی طرح عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی آئے اور اسی طرح کمبل میں ایک آنکھ نکال کر دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ صحابی آئے، اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کر سو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پچھلی رات کی طرح پوری رات دیکھتے رہے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے۔ پھر اذان آئی فجر کی اذان میں اٹھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو بڑا تعجب ہوا، تو پھر انہوں نے کہا انسانی غلطی ہو سکتی ہے، تیسری رات بھی دیکھوں گا۔ تو تیسری رات بھی اس صحابی کے پاس رہے۔ تو تیسری رات بھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی آ گئے اور اسی طرح کمبل میں سو گئے، ایک آنکھ نکال کے دیکھنے لگے۔ وہ صحابی آئے، دعا پر اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو گئے۔ پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص 2 راتوں کی طرح تیسری رات بھی دیکھنے لگے کمبل سے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے۔ تو پھر فجر کی اذان آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر عاص کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا، اس صحابی کے اندر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر عاص کی دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کو جھٹلائے وہ تو منافق ہو جائے گا، نبی کی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ اس بات پر بڑا تعجب ہو رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ہمت کی اور صحابی سے پوچھا کہ تمہارے اندر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے؟ تو صحابی نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پریشان ہو کر جب واپس جانے لگے، جب وہ دروازے پر پہنچے تو صحابی نے بلایا اور فرمایا کہ میرا دل پاک ہے، میرا دل صاف ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس رمضان کے آنے سے پہلے اس دل کو صاف کر لیں۔ آپ دیکھیں اگر ایک گلاس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں زیادہ دودھ نہیں ڈال سکتے، آپ دودھ ڈالیں گے گر جائے گا۔ اگر ہمارے 11 مہینے دل میں سارا 11 مہینے کسی کے لیے کینہ بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو آپ سوچیں اس میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ہم پہلے اس بغض کو نکالیں گے تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی نا ہماری دل میں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اتنے بڑے صحابی ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں، تو اس صحابی سے فرمایا یہ ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اتنے بڑے صحابی ہو کر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمت میرے اندر نہیں ہے کہ میں دل کو صاف کر سکوں۔ کسی کے لیے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ ہمارے لیے نقصان ہے، سامنے والے کے لیے نقصان نہیں، ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، اللہ کے ہاں توبہ کر لیں۔ اور 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سے پہلا شخص ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔
آج کل اس دنیا میں جو پاورفل چیز ہے وہ پیسہ ہے. جس کے پاس پیسہ ہوگا سب اسی کے غلام ہیں. اگر ماں باپ کے پاس پیسہ ہوگا نا تو وہ بیٹا عزت سے چلے گا, کہیں یہ مال چلا نہ جائے. ماں باپ چلے جائیں گے, جانا تو اس دنیا سے سب نے, تو اس بیٹے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مال کہیں چلا نہ جائے. اور اگر بیٹا مالدار ہو تو ماں باپ اس کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, ہمارا بیٹا کہیں چلا نہ جائے, کیونکہ ان کا بسر بسر اسی سے ہو رہا ہے. تو ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. اگر ماں باپ کی ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. ابھی کچھ دن ہے, 2-3 دن ہیں رمضان کے آنے میں. اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ معاف کر دے گا. اللہ تو خود کہتا ہے میں سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. لوگ نہیں جاتے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. ابھی سے توبہ کر لیں. رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے والدین سے معافی مانگ لیں. اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے, کچھ بھی کیا ہے, تو ہمیں ابھی سے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے. اور دوسرا, شراب پینے والا. آپ سب نے فرمایا شراب پینے والے کی بھی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوتی. آج کل شراب تو ایسے عام ہو گئی ہے جیسے ان کے لیے کوئی کھانا وغیرہ جائز ہے, اسی طرح انہوں نے پانی کی طرح عام کر دیا شراب کو. یہ شراب صرف جنت الفردوس میں حلال ہے, کیونکہ جنت الفردوس کا جو شراب ہے نا وہ اس لیے حلال ہے کیونکہ اس شراب کے اندر کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے عقل ٹھکانے سے ہٹ جائے. اگر دنیا میں کوئی شراب پیتا ہے تو آپ اس کو دیکھیے, وہ کسی کو گالی دے گا, کسی کو کیا کرے گا, اسی شراب کے اندر زنا کر لے گا, کیا کیا کر لے گا, خود کو پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس شراب کو چھوڑ دیں. ہم شراب کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیں گے. ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ شراب پلائیں گے. وہ والی شراب مزیدار بھی ہے. اور تیسرا, کینہ رکھنے والا. کینہ رکھنے والا کیا کہ بھائی فلاں وہ جو مالدار ہے نا اس کے پاس پیسہ کیوں ہے, میرے پاس اس کے پاس کیوں ہے, اس طرح کینہ رکھنا ہے. وہ فلاں مالدار ہے, اس کے پاس زیادہ مال ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس مال آئے نہ آئے اس سے اللہ تعالیٰ چھین لے. یہ کینہ ہے. ہمیں اگر کسی کے لیے اللہ ہمارے دل میں نفرت ہے تو ہم ابھی سے جا کے اسے معافی مانگ لیں, کیونکہ رمضان آنے والا ہے, یہ برکتوں کا مہینہ ہے, یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اسی میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگ لیں, اور اسی میں معافی مانگ کے ہم اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح گزاریں. جو شخص کسی کا معمول بن جاتا ہے نا وہ اس کا سارا سال اسی طرح گزرتا ہے. اگر کسی کا معمول اگر رمضان میں تہجد کا بن گیا اور 5 وقت باجماعت نماز کا بن گیا تو وہ انشاءاللہ 11 مہینے بھی اسی طرح گزارے گا. اور چوتھا, جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک میں مغفرت نہیں فرماتے وہ ہے رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا. جو شخص بھی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, خاندانی دشمنی ہوتی ہے, رشتہ دار, ان سے ہم ابھی سے جا کے معافی مانگ لیں. رمضان میں آنے کے کچھ دن ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اگر کوئی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا یہاں تک کہ رمضان داخل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ میں ایسے شخص کو معاف نہیں کروں گا. تو ہمیں ابھی سے رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئے تھے تو ادھر کچھ لوگوں کو دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں. ایک فرشتہ ان کے سر پر پتھر مارتا ہے اور اس پتھر مارنے کی وجہ سے اس شخص کا سر کیما ہو جاتا ہے. اور جب وہ پتھر اس کے سر میں لگتا ہے تو وہ پتھر ایک طرف ہو کے گر جاتا ہے. اور وہ فرشتہ جب وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے, پتھر اٹھا کے واپس آ جاتا ہے, تب تک اس آدمی کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے, پھر وہ اسی طرح اس کو مارتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے. عشاء کی نماز
کہ کچھ لوگ عورتیں اور مرد ایک ساتھ ننگے الٹے لڑکے ہوئے اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے، وہ آگ میں جل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھا کرتے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی سزا رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کتنے لوگ جو روزے کو عام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، جب پکڑتے ہیں بہت سخت پکڑتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تندور میں ہیں اور تندور کی آگ جل رہی ہے، اور تندور کی آگ کے شعلے آدمی اور مرد ننگے ہیں، ان کو اٹھا کے اوپر آ رہی ہے، اور پھر جب وہ تندور کے سر پر پہنچتی ہے تو اچانک نیچے گر جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پر بھی بڑا تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ زانی مرد اور زانی عورت جو زنا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے منہ کو خود پھاڑ رہے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں اور کانوں تک اپنا منہ پھاڑ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ کوئی شخص اپنا منہ خود پھاڑے۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ خطیب ہیں جو فساد کرتے تھے، لوگوں کو جوڑتے نہیں تھے، لوگوں کو توڑتے تھے، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، لوگ آپس میں لڑ جاتے تھے۔ اسی طرح آگے چل کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ آگ کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کے اندر سانپ ان کے اندر کی چیز کو کھا رہے ہیں، یعنی انسان کے پیٹ کے اندر جو چیز ہے نا اس کو سانپ کھا رہا ہے، اور اگر کوئی بندہ سامنے سے اس کو دیکھے تو وہ سارا نظر آ رہا ہے۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کا مال کھانے سے بچائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و